السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ حضرت جی، آپ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا. کہاں پر ہو ابھی؟ ابھی تو یہیں بھیونڈی میں ہی ہے. اچھا بھیونڈی میں ہی ہو؟ جی جی. کون سے محلے میں ہو؟ غیبی نگر. غیبی نگر. اچھا یہ وہاں پر یہ مفتی فخر الدین صاحب وہیں پر ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، فخر الدین صاحب جو ہے مطلب بھیونڈی میں ہی ہے، لیکن جو ان کا ایریا ہے وہ اس کا نام ہے مہانڈا کالونی. اچھا موہنڈا کالونی. چلو ہاں، ٹھیک ہے. اچھا بہت بڑا جاہل ہے وہ. اپنی روٹیاں تو سیک رہے ہیں وہ. ہاں، تو کل آپ کی گفتگو ہوئی شاہد اعظم اصباحی صاحب سے، سنا ماشاء اللہ اچھا لگا. وہ تو بھاگنے میں عافیت سمجھے. بیچارے جلدی جلدی جان چھڑا رہے تھے وہ تو کل. ہاں، لگاؤں کیا؟ ابھی ہے وقت ہے آپ کے پاس؟ لگ جائے گا ان کو. جی اچھا ان کو لگا رہا ہوں شاہد صاحب کو. ہاں، لگاؤں لائن پہ لوں؟ لگا لے. جی جی، لیتا ہوں. لے. دیکھو نہ دیوبندی بنے نہ بریلوی، دونوں کے اندر غلطی ہے. ان چکروں میں بیکار ہے زندگی کھپانا. हम लोग आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद. ایسے کوئی دیوبند والوں کا ٹھیکہ تھوڑی دیا ہم نے. شاہد صاحب تو فون کاٹ دیے ہیں. اچھا ہاں، دیکھتا ہوں اگر ابھی ان کا فون آتا ہے تو آپ کو لگاؤں گا، لوں گا لائن پہ. ڈلوا دو چینل پہ جو کل بات ہوئی تھی ان سے. جی جی، آپ ڈالیے اپنے چینل پہ، میں چلاتا ہوں ویڈیو انشاءاللہ چلو ریکارڈنگ. میں دیکھتا ہوں جلدی آئی تو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جی جی ہاں، جی جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ لوگ سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہیں ماشاء اللہ، آپ جو باتیں کرتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اس سے فائدہ ہو رہا ہے. بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. ہاں ذہنیت چینج ہو جائے لوگوں کی. جی، نہ دیوبندی بنے نہ بریلوی نہ الرجی نہ مودودی، سیدھے مسلمان بننے کی کوشش کریں. تو یہ جو کٹر پنتھی بٹھا کے رکھی گئی نا اندر. نہیں وہ سب جگہ ہے، ہاں سب جگہ ہے. بھوپالیوں میں بھی ہے. سارے سی بات نہیں. اچھا، بھوپالیوں میں بھی ہے. بھوپال میں بھی ابھی میں نماز پڑھی تو وہاں بھی درود شریف نہیں پڑھا دعا میں. اچھا. کوئی پڑھ رہا کوئی نہیں پڑھ رہا، ایسی ہے بھوپالیوں کا تو معاملہ. ہاں وہاں میں نے موتی مسجد میں بھی نماز پڑھی، وہ بھی نہیں پڑھا. درود شریف کیلے والی میں پڑھی، وہ بھی نہیں پڑھا. یعنی آدھی مسجد میں پڑھ رہا ہے آدھی میں نہیں پڑھ رہا. مطلب ایسی ہے لاپرواہی ہے وہاں بھوپال میں. جی جی جی. کچھ پڑھ تو لیتے ہیں، آپ سب نے، کو نہیں کہہ رہا ہے، کچھ پڑھ لیتے ہیں ہاں ہاں، لیکن تو سب آپ نے نہیں ان سے پڑھ بات نہیں رہے. کی؟ آدھے پڑھ رہے آدھے نہیں پڑھ رہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ یار آدھے پڑھ رہے ہیں آدھے سب پڑھو نا. درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. جی جی. پھر یہ فضائل تو درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ فضائل تبلیغ نصاب سب لکھا ہوا ہے اس میں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے پہلے اور بعد میں. جماعت میں جاتے ہیں تو پورا چیپٹر ہے فضائل درود کا اس میں. لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے درود شریف دعا کے اندر. بھوپال والے کو اب کبھی آپ بھوپال میں جا کے دیکھنا نہیں پڑھتے درود شریف. اچھا. سب لیکن کا نہیں یہاں کہہ تو رہا، یعنی بہت سے پڑھ رہا ہے بہت سے نہیں پڑھ رہا. یعنی اس کا کیا اچھا مطلب یار اچھا. آدھے پڑھ رہے آدھے نہیں پڑھ رہے. اور یہاں پہ اذان تو کے بعد کی دعا تو ختم ہی کر دی ان لوگوں نے بھوپال والوں نے. اچھا. نہیں پڑھ رہا اذان کے بعد کی دعا کو تو کیا مطلب بدعت سمجھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں. وہاں کے مفتی بھی کچھ نہیں کہہ رہے. مفتی نہیں، بھی ایسے آہستہ ہی وہاں کے سو رہے ہیں آہستہ کیا کر پڑھتے رہے ہیں نا ہیں. وہ لوگ، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، تیز سے نہیں نہیں پڑھتے. پڑھتے. ہم وہی دیکھا آہستہ بھی نہیں پڑھتے. منہ تو اچھا. چلتا ہے نا، جیسے منہ چلے گا آہستہ میں تھوڑی کہ دل دل میں پڑھو. ہاں نہیں، وہ تو منہ چلے گا نا، ارے زبان بھائی سے یہ ادا کوئی ہوں گے نا. ایسا حکم تو نہیں کہ خطبے میں کے ساتھ دل میں درود شریف پڑھو. تو خطبے کا حکم ہے. جی جی جی. اب یہ تو حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف حدیث ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھے گا میں قیامت میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. جی جی ہاں، وہ تو واضح حدیث ہے. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ دیوبندی بریلوی یہ سب لوگ اپنی اپنی یہ کچھ باتیں ایسا کر رہا ہے، بانٹ رہے ہیں کہ دعا اذان کے بعد کی دعا بریلوی پڑھے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے، اور جو پاجامہ ٹخنوں سے اونچا دیوبندی پہنے گا تو ہم نہیں پہنیں گے، بریلویوں نے اپنا لیا. اور جو مسواک دیوبندی کرے گا تو ہم نہیں کریں گے، بریلویوں نے اپنا لیا. اچھا جیسے گلے کا بٹن بریلوی لگائے گا تو دیوبندی نہیں لگائے گا. وہ دیوبندی جو کہ کھلا رکھتا ہے گلے کا بٹن عام طور سے. مطلب ان لوگوں نے ایسا لگا ہے طریقے کو بانٹ رکھا ہے. مطلب طریقہ بھی الگ الگ کر لیا نا. ارے یہ کیا طریقہ ہے یار؟ جو اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کرو. کوئی بھی کرے عمل. صحیح بات ہے. کیا ہے دیوبندی کرے بریلوی کرے، جو حضور نے فرمایا اس پر تو عمل کرنا ہی ہے. لیکن یہاں جہاں میں رہتا ہوں الحمدللہ یہاں تو درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور اچھا اذان کے بعد دعا میں درود شریف پڑھتے ہیں گھنٹی میں؟ جی جی ہاں پہلے اور اور بعد میں؟ ہاں ہاں پڑھتے ہیں. یعنی دعا جو شروعات کرتے ہیں نا درود سے ہی شروعات کرتے ہیں ارے درود شریف. میری جگ سے بحث ہو گئی تھی ہمارے وطن کا، یہ ہو ہاں لکھنؤ میں، تو وہ اس نے دعا میں درود شریف نہیں پڑھا. ہاں. یعنی کھڑے ہو کر کہہ بھی دیا ہمیں کہ آپ نے درود شریف تو پڑھا ہی نہیں.
تو اس نے یہ جواب دیا سیدھا سیدھا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے درود شریف پڑھنا دعا میں. صاحب کو کہہ دیا نا سب کے سامنے. اور وہاں کے لوگ بھی اتنے بھولے والے ہمارے سرنگ کے سیدھے سنٹ بےچارے کچھ کہہ ہی نہیں رہے کہ صاحب یہ کیا بول رہا ہو آپ, یہ کیا بول رہا ہو, یہاں کے امام تو درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کو آج نماز میں کھڑا کیا تو آپ نہیں پڑھا, یہ کیا بکواس کر رہا ہو تم, کہ درود شریف حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی بھی نہیں بولا ہمارے سرنگ میں. بےچارے سیدھے سنٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی انہیں کہہ دو تو چپ چاپ سنتے رہیں گے. بالکل نہیں بولنا چاہیے نا, پتہ کرنا کوئی نہیں بولا. وہ تو میں نے لا کے کتاب کا حوالہ دیا فضائل درود شریف جو شیخ زکریا صاحب نے لکھی ہے نا, حضرت مولانا شیخ العزیز زکریا صاحب نے. حدیث سے کچھ رہنمائی ہوتی ہے دعا کے تعلق سے کہ دعا شروعات کیسے کی جائے؟ دعا یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ پہلے حمد و ثنا کی جائے. جی یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لو یا بسم اللہ پڑھ لو پہلے. جی جی درود شریف سے پہلے. ہاں یعنی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں, پھر درود شریف پڑھیں, اور جی پھر جب ختم کریں تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں, اور اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. ہاں اچھا, اس پر دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے. ہاں نہیں, یہاں پہ ہم لوگ اسے جاتے جماعت وغیرہ دارالعلوم دیوبند کا وہاں پر فتویٰ بھی یہی سکھاتے ہیں کہ جو ہے پہلے اللہ کی تعریف یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے. ہاں ہاں الحمدللہ رب العالمین, یا اور دعائیہ کلمات جو رہتے ہیں اللہ کی تعریف والے. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا جائے. ہاں. اس کے بعد پھر جو بھی تم کو اپنا مانگنا ہے, پھر اللہ پاک جو صفات ہے اس صفاتوں کو, جو صفاتی نام اللہ پاک کے ہیں, یا حنان یا منان, تمام چیزیں جو ہیں. دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں, پھر درود شریف پڑھیں, پھر درود شریف پڑھ کے پھر حمد و ثنا کہہ کے دعا ختم کر دیں. ہاں وہی چیزیں ہیں. لیکن اس نے تو یہ سیدھے جواب دیا, جس نے نماز پڑھائی تھی نا ہماری ایک مسجد میں, والی مسجد ہے, صاحب مولوی نے کہا, لکھنؤ میں ہے وہ آج کل. تو آپ فتویٰ دکھا دیے ہوتے ان کو. لیکن وہ میں نے کہا کہ حضرت تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دعا میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. دعا معلق رہتی ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ تھانوی صاحب کو ان کا قول مل گیا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. ارے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی بھی کوئی اہمیت نہیں, جبکہ حضور فرماتے ہیں لازم پکڑو میری سنت کو, میرے خلفاء کی سنت الخلفاء الراشدین. تو جو آدمی اتنا جری ہو گیا حضرت عمر کا نام سن کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھانوی صاحب کو ان کا قول مل گیا ہوگا. اور لوگ سرون کے لوگ اتنے سیدھے سنٹ چپ چاپ سن رہے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ مولانا صاحب جو کہہ رہا ہے یہی صحیح کہہ رہا ہے. یعنی میری کسی نے حمایت ہی نہیں کی کہ نہیں صاحب یہ جو کہہ رہا ہے بات صحیح ہے کہ بغیر دعا کے قبول نہیں ہوتی, آپ فالتو بات نہیں کریں. کوئی نے نہیں کہا. چلیے بہرحال آپ نے اپنی ایک نے یہ بھی نہیں کہا کہ فالتو بات نہیں نہیں کرو گے, آپ یہ بکواس نہیں کرو گے, آپ جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے, آپ یہ فالتو بات نہیں کرو گے یہاں پر کہ یہ ہے وہ ہے, درود شریف ثابت نہیں ہے دعا سے, وہ درود شریف ثابت نہیں ہے حدیث سے. ہاں تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری آپ نے پوری کر لی ہے. نہیں میں نے کہی, پھر میں نے علماء بھوپال سے بھی پوچھا, جو بھوپال کے بڑے بڑے مفتی ہیں نا, نائب قاضی حضرت مولانا مفتی علی قدر حسینی صاحب بڑی قابل عالم ہے, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں حدیث سے ثابت ہے. ہاں ان کے صاحبزادے مفتی انعام الرحمان خان بھوپالی, ہاں تو ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس آئے تھے بھیونڈی وہ. اچھا بھوپال کے؟ ہاں بھوپال کے جو شہر قاضی ان کا پہ بھی انعام الرحمان نہیں, انعام اللہ صاحب ہیں. نہیں ان کے صاحبزادے ہیں مفتی انعام الرحمان نام ان کا, انعام الرحمان خان. ہاں انعام اللہ ہے, انعام الرحمان نہیں. اچھا پھر وہ دوسرے ہوں گے مدھیہ پردیش تھے نا مفتی عبداللہ صاحب. ہاں تو بڑے مفتی ہیں وہ بھوپال کے, بڑے مفتی. تو بھیونڈی آئے تھے وہ, تو مجھے فون لگائے, ان سے میرا اچھا رابطہ ہے. قابل عالم آئے, قابل عالم ہے, بہت بڑی عالم ہے. جی ہاں, تو آئے تھے ماشاءاللہ 2 دن یہاں پر تھے. لیکن ان کو چاہیے کہ تمام بھوپالی اماموں کو کہہ دیں کہ کوئی بھی بھوپالی امام بغیر درود شریف کے دعا نہیں مانگے گا. نہیں آج انشاءاللہ میں ان سے بات کرتا ہوں. ان سے بات کرو کہ آپ یہ پیغام بھوپال پہنچائیے, یہ وہاں پر یہ بات عام ہوتی آ رہی ہے بھوپال میں. جی 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 نہیں کیلے والی مسجد ہے, میں وہ جو جن کا آپ نام لے رہا ان کے ہی پاس میں مسجد ہے کیلے والی. اچھا کیلے والی مسجد. ہاں کیلے, اس کا امام نے بھی نہیں پڑھی تھی, چہرے پہ رونق بھی نہیں اس کے اللہ کے بندے کے. میں سوچا تھا میں کھڑے ہو کے کہوں کہ صاحب یہ آپ درود شریف کے بغیر دعا مانگ رہے ہو, مگر میں سے کس کو کہوں یار, یہاں تو سب بھوپال میں سب بات عام ہو رہی ہے بھوپال میں. تو نہیں ان سے میں بات کرتا ہوں مفتی صاحب سے. نہیں کہنا صاحب آپ کے بھوپال میں بات عام ہو رہی ہے کہ بغیر دعا کے لوگ درود مانگ رہے ہیں, دعا مانگ درود شریف. جی نہیں آدھے پڑھ رہے ہیں آدھے نہیں پڑھ رہے, کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہا, سب نہیں پڑھ رہا ہے. مطلب یہ ہاں یعنی ایک جو ہے نا وہ میں نے الگ الگ جگہ نماز پڑھی نا, یہی بات کچھ تجربے کے لیے کہ یار یہ موتی مسجد میں آپ نے پڑھی, وہاں پہ موتی مسجد میں ہی پڑھی, اس کا امام نے بھی درود شریف نہیں پڑھا. اچھا اچھا. تو اب جو بریلوی حضرات جو کہتے ہیں تو پھر وہ کچھ حد تک ان کی بات صحیح نظر آتی ہے عوام کو کہ یار یہ بات تو صحیح ہے یار. جیسے بریلوی حضرات بھی اگر نماز پڑھیں گے وہاں جا کے
تو جو بریلوی عالم کہتے ہیں ہاں، درود شریف پڑھتے کہیں گے یار صحیح تو کہہ رہا ہے یار، امام نے پڑھی نہیں درود شریف. ہاں ان کو جو اعتراض ہے تو دیکھیں گے، بولیں گے یار یہاں پہ تو یہ، کیونکہ وہ تو دیکھیں گے وہ ہے نا. اچھا فضائل درود شریف کتنا بہترین لکھا حضرت شیخ العزیز صاحب کا، یہ صاحب تو ایسی کتاب حضرت اس میں لکھی ہے صاحب فضائل لکھا درود علامہ شریف. سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں کہ دعا کے پہلے دعا کے بعد میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے، جی اور پہلے حمد و ثنا کی جائے پھر اس کے بعد ہی درود شریف پڑھا جائے. ہاں صحیح ہے. لیکن وہ لوگ اس نے کیا کرا کہ سبحان رب عزت معصوم یہ آیت پڑھ دی وسلام علی المرسلین، اس کو کیا کرا یہ ہم نے پڑھ تو دیا درود شریف. میں کہ درود شریف تھوڑی ہے، تو قرآن کی آیت ہے وہ سلام علی المرسلین، درود شریف تھوڑی. اللہ نے کہا کہ نبی پر درود بھیجو، نبی پر سلام بھیجو، وہ تو سلام تمام مرسلین پر ہے. آپ دعا میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آیت پڑھ دی. نہیں وہ تو خاص کر کے نا جو درود شریف ہے جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں. پڑھنے والے ہمارے یہاں جو دوسرے امام ہیں نا جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا وہ تو پہلے بھی پڑھتے ہیں بعد میں بھی پڑھتے ہیں. وہ تو ایک بار مہمان کے طور پہ آ گئے تھے تو ان کو کھڑا کر دیا، تو میں نے دیکھ لیا، تو میں نے سن رہا تھا دعا اور مجھے شک تھا کہ یہ نہیں پڑھے گا درود شریف. وہی ہوا، میں کھڑا ہو گیا تھا سب کے سامنے میں کہ آپ نے درود شریف پڑھا ہی نہیں دعا میں. تو کہنے لگے کہ حدیث سے ثابت نہیں درود شریف پڑھنا. استغفراللہ. پھر میں لا کے دوسرے مسجد سے میں نے کتاب لایا وہ فضائل درود شریف، میں نے وہ دکھایا، حضرت تھانوی صاحب کا قول بتایا کہ انہوں نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے. جی لیکن وہ بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا. ارے اب کیا کریں گے ایسے لوگ کا، پھر علاج کیا ہے؟ نہیں پھر اس سے بریلی لوگوں میں اور انتشار پیدا ہوتا ہے نا عوام میں کہ یار جو ہمارے عالم کہہ رہے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں یار. جی تو اگر اس کو ہمارے بڑے عالم جیسے آپ کہہ رہے ہو، میں انعام اللہ صاحب سے بات کروں گا، تو اگر وہ بڑے عالم ہیں وہاں کے بڑے مفتی ہیں، ان کے والد بھی سب سے بڑے مفتی تھے، اگر وہ اس بات کو لکھ کے پمپلیٹ میں شائع کر دیں گے نا تو پھر وہ معمول بن جائے گا وہاں پر. ورنہ یہ بات عام ہو گئی تو پھر آگے کی نسلیں بھول ہی جائیں گی درود شریف پڑھنا. صحیح بات. نہیں ہمارے یہاں تو کئی لوگ ایسے جو درود شریف پڑھتے ہیں، میں نے کئیوں کو ٹوکا بھی، ہمارے یہاں بھی کہا، ہمارے یہاں جو فارغ تھے نا مولوی لوگ کلاس میں پڑھے تھے لکھنؤ سے، اس سے میں نے کہا کہ یار درود شریف نہیں پڑھا تو نے، اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو کہنا نہیں صحیح کہنا پڑھ لیں گے، ایسے کچھ کہا. اس نے خیر مان تو لیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ثابت نہیں ہے. پھر ایک بار ابھی جمعہ پڑھا میں نے ہمارے وطن میں ہی اسی کے پیچھے، تو خیر اس نے درود شریف پڑھا، جمعے میں بعد میں پڑھا درود شریف لیکن پڑھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ پڑھیں کچھ نہ پڑھیں. بالکل. اب کچھ نے تو معمول بنا لیا کہ بس ایک بار پڑھ لیتے ہیں لاسٹ میں وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی. چلو ٹھیک ہے ایک بار تو پڑھ لیتے ہو، لیکن کچھ تو ایک بار بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں غلط ہے. نہیں تو پھر میں کہتا ہوں میں نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث موجود ہی ہوں، میں تو سیدھا مسلمان ہوں. یا تو تم ثابت کرو نہیں تو ہم ثابت کریں کہ درود شریف سے دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، پہلے حمد و ثنا کرنا چاہیے، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں صاحب؟ تو بلکہ میں نے ایک بڑے عالم دین کا ایک بیان سنا، مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ تو بہت قابل عالم. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب مسجد نبوی گیا روضہ پاک کے پاس بیٹھ کر کے تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری دعا کو اپنے حبیب کے طفیل قبول فرما لے. تو بولے وہاں پہ ایک کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، یعنی اس نے اس سے انکار کیا. تو پھر بولے میں نے کہا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے. تو اس نے کہا کہ آمین. تو بولے یار یہ کیا بات ہوئی، میں نے آپ کے برکت سے کہا تو آپ نے آمین کہہ دیا، اور جس کے وسیلے سے ہم کو سب کچھ ملا ہے اگر میں نے اس کا وسیلہ لگایا تو آپ نے کہا غلط ہے، یہ کیا بات. وہاں کے متبو نے وہاں کے جو ڈیوٹی والے تھے. ہاں تو پھر بولے بھائی یہ کون سی بات ہو گئی. ہم نے کہا کہ بھائی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ نے کہا آمین. جب میں اللہ کے حبیب کا جب لگا رہا ہوں واسطہ لگا رہا ہوں جن کے واسطے سے ہم کو سب کچھ ملا ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے. یہ بتائیے آپ کیا طریقہ ان لوگوں نے عرب کے حکومت میں. ہاں جبکہ وہ حضرت مولانا شیخ صفدر امین الدین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ 8 بار قرآن کی تفسیر مکمل کیا انہوں نے. ہاں 8 بار تفسیر سنایا ہے قرآن کی. نہیں وہ آپ شاید کی جو ہے نا میں ایک عالم ہے، وہ عالم ان کا نام ہے سرفراز خان صفدر. ہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہی تو نہیں کہہ رہے. ان کی تفسیر ایک ہے 28 جلدوں میں غالباً یا 30 جلدوں میں، ذخیرۃ الجنان. ہاں تفسیر جنان کی آپ بات کرو، وہ 8 بار تفسیر سنا چکے ہیں قرآن کی. بہت زبردست تفسیر، بہت زبردست تفسیر ہے ان کی، اکثر میں وہی پڑھتا ہوں. 28 جلدوں میں ہے. ہاں تقریباً 28 یا 30 جلدوں میں ہے. ہاں تو وہ ان کے شاگرد تھے شیخ الاسلام کے. ہاں برابر. شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان کے شاگرد تھے. ہاں بلکہ انہوں نے یہ تک بتایا تھا کہ ایک بار جب میری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی فجر میں شاید،
تو کہنے لگا کہ شیخ الاسلام نے اتنا کہا تھا حسین احمد صاحب نے کہ صفدر تیری سربراہ تیری ایک رکعت چھوٹ گئی. کہا اس کے بعد سے 40 سال تک کہا، اور شاید انہوں نے ایسی کچھ کہا 40 سال میں جماعت سے نماز نہیں چھوٹی شاید. اللہ یہ تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی شاید، تکبیر اولیٰ جماعت تو اس دن بھی تھی، لیکن ایک رکعت چھوٹنے پہ کہا کہ صفدر تو نے ایک رکعت تیری چھوٹی. کہا یہ اتنا ہی کہا تھا اس خالی. کہا اس کا اتنا اثر ہوا کہ بعد میں کہا میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، یعنی کتنے سال تک. ماشاء اللہ کیا بات ہے، کہیں آپ نے پڑھا ہے یہ؟ ارے دیکھو شیخ الاسلام کے جو شاگرد ہیں نا، ایک دو نہیں ہیں، بڑے بڑے قابل شاگرد ہیں. نہیں آپ نے بہت پتہ کی بات بتائی ہے، مجھے معلوم یہ نہیں جن تھا. کی آپ بات کر رہے ہو انعام اللہ صاحب، ان کے والد بھی ان کے شاگرد تھے مفتی عبدالرزاق صاحب. اچھا اچھا. اور ہمارے جو استاد تھے مفسر قرآن حضرت مولانا قاری حاجی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، وہ بھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. اچھا اچھا. تو ان کے شاگردوں میں تفسیر بیان کرنے والے بہت ہوئے ہیں. ہمارے استاد بھی تھے نا، وہ بھی تفسیر کرتے تھے سرن میں. تو انہوں نے تفسیر کرنے میں شاید کیا معلوم کتنے سال لیے تھے، کئی سال لیے تھے یعنی تفسیر کرنے میں. اور آج پورے راجستھان میں کوئی بھی بریلوی قرآن کی تفسیر نہیں کرتا ہے. ابھی میں جہاں پہ رہ رہا ہوں الحمدللہ یہاں پر بھی تفسیر کا یعنی ہر جگہ تفسیر ہوتی ہے. مجھے یہ خوشی تو ہے کہ بھوپال میں علماء دیوبند اور ندوہ کے عالم بھی دیوبند دونوں مل کر قرآن کی تفسیر 89 مسجدوں سنا رہے ہیں بھوپال میں. ہاں ماشاء اللہ. حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب ندوی ہیں جو ابھی زندہ ہیں، بہت کم عمر ہے، میں نے دیکھا بھی ان سے ملاقات ہے، وہ 7 پارے کی تفسیر کر چکے اب تک کم بیش. اور ایک ہے حضرت مولانا فیاض صاحب فلاحی، بہت زبردست جید عالم ہے. جب ان سے میں نے یہی بات کی درود شریف دعا کے بارے میں، ارے کہنا درود شریف پڑھنا چاہیے، کہنا میرا کہہ دینا، میرا بتا دینا درود شریف پڑھنا چاہیے یعنی دعا سے پہلے اور بعد میں مطلب. اور بھی عالم تھے حضرت مولانا مفتی علی قدر حسینی صاحب جو ابھی زندہ ہیں، جی جی زبردست عالم ہے، انہوں نے بھی یہی کہا. حضرت مولانا مفتی ابوالکلام قاسمی جو شہر مفتی ہیں سب سے بڑے، انہوں نے بھی یہی کہا. یعنی جتنے عالموں سے بھوپال والوں سے پوچھا یہی کہا کہ نہیں درود شریف پڑھنا چاہیے پہلے اور بعد میں. جی جی بالکل بالکل. اب یہ ادھر ادھر سے فارغ ہو کے آ تو جاتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہو پاتی. تربیت میں بات کرتا ہوں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب سے کہنا آپ کے بھوپال میں آپ کا حوالہ دینا کہ اطہر حسین قادری جو شرون کے ہی ہیں، جی انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ کے کیلے والی مسجد میں آپ نماز پڑھ کے کسی کو بھیج دو وہاں پر پڑھنے، کہہ دینا کوئی طالب علم کو، تاکہ ثبوت ہو جائے کہ ہاں یہ نہیں پڑھتا یہاں کا آدمی ضرور. اور موتی مسجد کا امام بھی نہیں پڑھتا ہے. ہاں میں بتاؤں 2 مسجد کا نام بتا دوں، موتی مسجد اور کیلے والی مسجد. ہاں کیلے والی مسجد کا وہ بھی نہیں پڑھتا ہے. ہاں یہ آپ بتا دینا تاکہ کہنا صاحب یہ آپ پمپلیٹ سے آیا کریں، نہیں تو بڑا عام ہو گئی تو پھر اصلاح کرنا مشکل ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو عوام میں ہم غلط فہمیاں دور کرنا چاہ رہے ہیں وہ واپس آ جائیں گی کہ تو ایسا کہہ رہا دیکھ یہ تو درود شریف بھی نہیں پڑھتے دعا میں. صحیح یہ بات ہے، جب میں خود ہی نماز پڑھ رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں تو میں کیسے مانوں گا پھر؟ صحیح بات ہے کہ نہیں صاحب؟ تو اب دیکھو شیخ الاسلام کے جو شاگرد تھے، میں آپ کو 2-4 نام اور بتاؤں گی ان کے. ایک تھے حضرت مولانا وہ نصیر الدین صاحب جو خان صاحب تھے نا بلند شہر کے، ان کے 12,000 تو شاگرد تھے، وہ بھی شاید ان کے شاگرد تھے حضرت نصیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب بتاؤ شیخ الاسلام کے شاگرد اتنے بڑے بڑے عالم ہوں تو پھر کیا عالم ہوگا. اور یہ مفتی الیاس گھمن صاحب جو ہیں، یہ سرفراز صاحب صدر اکاڑوی رحمۃ اللہ شاگرد ہیں مفتی الیاس گھمن صاحب. ان کے عامل صدر اکاڑوی کے شاگرد تھے. اور جن کے شاگرد ایسے ہوں حضرت حسین احمد مدنی صاحب کے، جنہوں نے 10 سال یا 12 سال میں پڑھایا ہے حضور کے روضہ شریف کے پاس بیٹھ کر کے. جی 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 جی. تو ہمارے علماء دیوبند تو واسطے وسیلے کے قائل ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک حضور کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما یا حاضری قبول فرما. جی جی. تو میں نے بھی حاضری دی ابھی حضور کے روزے پہ، جب میں گیا تھا ابھی مدینہ شریف 5 بار حاضری دی. تو وہ جالی سے ہاتھ نہیں لگانے دیتے وہ لوگ، جالی مبارک سے، تو میں نے تو لگا لیا تھا ہاتھ. تو وہ آگے ایک دم میں کچھ تبرک لے کے گیا تھا، وہ میں کیا حضور کے روزے جالی مبارک سے ہاتھ لگا لیں برکت کے لیے. وہ آ گیا پولیس والا، کہنے لگا جائز نہیں ہے. میں چپ ہو گیا. میں پھر بعد میں کہتا کہ یہ جو مسجد نبوی میں تمہارے پولیس والے جوتے چپل پہنے پھر رہے ہیں جائز ہے؟ میں نے تو دیکھا نا اپنی آنکھوں سے، جوتے چپل پہن کے مسجد میں پولیس والے پھرتے ہیں وہاں پر مسجد نبوی کے اندر کھلے عام، اور لوگ بھی پھرتے ہیں. الحمدللہ میں نے 40 یا 50 خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حرم شریف میں اور مسجد نبوی سے روضہ رسول کے پاس 40 یا 50 لوگوں سے کمبے چپل جوتے اتروا میں نے الحمدللہ. مسجد نبوی کے اندر اتروا میں نے جوتے چپل، عام لوگ بھی پہننے لگے تھے ان کو اتروا میں نے. اب پولیس والے تو لڑنے لگ جائیں گے اسی، ان سے تو کچھ کہا نہیں میں نے، لیکن حرم شریف میں اتروا میں نے. حرم شریف میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جوتے چپل لوگ پہن رہے ہیں.
تو وہ لال رومال والا میں سوچا مل جائے تو میں سے یہی بات کروں کہ یہ لال رومال والے تو دوسروں کو تو بریلوی عالموں کو تو ہضم نہیں کرتا، یہ تجھے ہضم ہے جوتے چپل جو مسجدوں میں پہننے پھر رہے ہیں لوگ بات، تو خود دیکھ رہا ہے، وہ خود نہیں دیکھتا ہوگا، جب میں دیکھ رہا ہوں تو وہ نہیں دیکھتا ہو کیا؟ وہ ملا نہیں کیا آپ کو؟ وہ مجھے روزہ رسول پہ جب میں نے حاضری دی، جب ہمارا پرمٹ تھا نا وہ ریاض الجنہ کا، جب میری نظر پڑ گئی تھی اس پر، مگر وہاں تو ہم بات کر نہیں سکتے تھے، ظہر کا نماز کا ٹائم تھا، تو میں تو جلدی جلدی نماز پڑھنے میں لگا تھا، نفل پڑھ لوں، 12-14 نفل پڑھ لیے تھے الحمدللہ، 12-14 یوں پڑھ لیے کہ وہ ظہر کا ٹائم ہمیں قسمت سے مل گیا، ظہر کا نماز کا ٹائم تھا تو بھگا نہیں سکتے تھے، پھر وہ تو ظہر بھی پڑھ لی، پھر نفل بھی جلدی جلدی پڑھ لیا۔ لیکن لال رومال والا میں کافی دیر بیٹھا جب باہر روزہ رسول کے باہر دور پہ، یعنی میں فین میں، تو میں سوچا وہ مل جائے تو میں کچھ بات کروں اسے، جیسے اسے ادب تو ہضم ہوتا نہیں ہے، بے ادبی کیسے ہضم ہو رہی؟ میں کہتا ہے جوتے چپل پہن کے تجھے بتاتا ہوں، چل مسجد نبوی پولیس والے کھلے عام جوتے چپل پہنتے، انہیں منع کرنا تیرے اندر ہمت ہے تو، اگر باپ تیرے اندر دم ہے تو تو بہت بدتمیزی کرتا ہے وہ تو۔ ارے صاحب وہ ایسا لگتا ہے کہ عظمت رسول ہے نہیں اس کے دل میں، وہ بلا وجہ لوگوں کو چھیڑتا ہے، وہ وہاں حالانکہ نہیں چھیڑنا چاہیے وہاں پہ، جیسے آپ کہہ رہا نا حضرت مولانا سرفراز صدر صاحب جو انہوں نے کہا تھا، وہ لال رومال والا بھی وہی بات کہہ دیتا جو ایسا دیوبند والے تو الحمدللہ آپ جیسے لوگ اس کو مل جائے تو ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو۔ ارے میں تو کافی دیر بیٹھا وہاں، میں سوچا لال رومال والا ملے، کچھ بات کرنے کا موقع ملے، میں ایسی اونچی ٹوپی لگا کے بھی بیٹھا تھا جان بوجھ کے، اچھا کالی والی کہ وہ ایسے اونچی ٹوپی لگا کے دیکھتا نا، تو وہ آئے نہیں میرے پاس، لیکن کاش کے آ جاتا تو اچھی خاصی ہو جاتی۔ پھر دیکھو ایک دن تو مرنا تو ہے، مرنے سے کیا ڈرنا ہے؟ صحیح بات ہے نا، قرآن میں موت نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی۔ جی ارے بریلوی کیوں ڈر رہا ہے؟ ایک بار لے کے بیٹھ جا کہ مرنا تو ہے۔ بریلوی بھی کہے کہ دیکھو یہ مسجدوں میں جوتے پہنے پھر رہے ہیں تمہارے پولیس والے، انہیں کب منع کرو گے؟ تو نہیں، ان پولیس والوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے بھی پولیس والے ہیں جو ایمان والے ہیں، تو انہوں نے جوتے چپل نہیں پہنے، وہ جوتے چپل اتار کے پھر رہے تھے، تو ان کی بھی ویڈیو میں نے بنائی، میں کہ دیکھو یہ بھی پولیس والے ہیں، یہ انہوں نے جوتے چپل اتار رکھے، یہ ایمان والے ہیں، یہ نہیں پہن رہے، یہ بھی پولیس میں ہے۔ اگر میں دیکھا ہوں غور کیا ہوں، جو اکثر جو مقلدین ہیں نا، زیادہ تر وہی لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں، غیر مقلد تو جوتے پہن کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، انہی کے ہاں وہ بھی میں نے دیکھا، غیر مقلد جو اس طرح کے لوگ جوتے پہن کے نماز بھی پڑھ رہے تھے وہاں پر، جی وہ بھی دیکھا۔ اچھا یہ بھی دیکھا جوتے اتار کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ادب بھی کر رہے ہیں، وہ بھی پولیس والے ہیں، وہ بھی پولیس والے ہیں جو جوتے پہن کے، تو ہم سب کو ایک جیسا کیسے؟ نہیں ہم سب کو ایک جیسا نہیں، میں نے مسجد نبوی میں وہ پولیس والے ہی دیکھے جو ننگے پیر جوتے اتار کر کے اندر ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ بھی دیکھے جو جوتے پہن کر کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو ہم سب کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے ہیں، نہیں بھائی جو جیسا کر رہا ہو ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ پہن رہا ہے یا نہیں پہن رہا ہے۔ صحیح بات۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ بہت تحقیق کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر وہ حضرت قاسم نانوتوی صاحب تو جب گئے تھے تو انہوں نے جوتے چپل نہیں پہنے تھے حج کے دوران، قاسم نانوتوی صاحب وہ تو ننگے پر چل رہے تھے وہاں پہ، دیکھو سب طرح کے لوگ دنیا میں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ بات کرنا ان کو، یہ بتانا کہ دیکھیے یہ بات اگر عام ہو گئی تو اس سے دوسروں کو موقع ملے گا۔ اور وہ شاہد صاحب اگر فون کرتے ہیں تو ہم آپ کو لائن پہ لیتے ہیں، شاہد صاحب فون کرتے تو مجھے لائن پہ لینا، ٹھیک ہے؟ جی سلام ٹھیک ہے۔ سلام۔